السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائنڈ فریشرز کے معزز دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ نعمان۔ آج کا واقعہ میں آپ کو بہت ہی دلچسپ سنانے جا رہا ہوں، جو کہ ایک فقیر اور ایک بادشاہ کا ایسا عجیب واقعہ ہے جس کو سن کر آپ اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک دن بادشاہ بہت بڑے اجلاس میں اپنی دولت کے، اپنی شہرت کے قصے بیان کر رہا تھا، اور وہ بتا رہا تھا کہ میرے پاس یہ دولت بھی ہے، یہ دولت بھی ہے، اگر دنیا چاہے تو اگلے 10 سال بعد بھی کڑی محنت کے باوجود میری اس دولت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اتنے میں ایک فقیر آیا، اس کے پاس سے گزرتا ہوا بولا کہ اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے پاس جو دولت ہے وہ تیری اس دولت سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ بادشاہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ بھئی ایسی کیا دولت ہو سکتی ہے جو میری اتنی بڑی دولت سے بھی زیادہ بڑھ کر ہو؟ فقیر نے بولا کہ انشاءاللہ وقت آنے پر میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ وقت بھی آن پڑا۔ بادشاہ کو ایک بیماری لگ گئی، جس بیماری میں وہ پانی پیتا تھا اور اس کو فوراً الٹی آ جایا کرتی تھی۔ وہ بیچارہ پانی پیتا تھا اور اس کو الٹی آ جایا کرتی تھی، اس کے حلق سے نیچے پانی اترنے کو تیار نہ تھا۔ بادشاہ نے بہت علاج کروایا، لیکن اس کا علاج ناممکن سا ہو گیا۔ ایک دن وہی فقیر بادشاہ کے پاس آیا، اس نے بولا میرے پاس اس کا علاج ہے۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا، لیکن اس نے بولا کہ میں اس کا علاج تب کروں گا جب تم آدھی سلطنت میرے نام کر دو گے۔ بادشاہ نے بہت سوچا، پھر اس نے کہا کہ ایسی دولت کا میں نے کیا کرنا ہے جس میں مجھے 2 قطرے پانی تک نہیں نصیب ہو رہا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آدھی سلطنت تجھ کو دی اور تو میرا علاج کر۔ اس فقیر نے بادشاہ کا علاج کیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نے آدھی سلطنت اس فقیر کو دے دی۔ چند دن گزرے، اس کو دوبارہ سے بیماری لگ گئی، جس بیماری میں وہ پانی پیتا تو تھا، حلق سے اتر جایا کرتا تھا، مگر اس کی پیشاب کی نالی بند ہو گئی۔ اس کا وہ پانی سیکنڈ سٹیپ پر آ کر رک گیا۔ تو وہ پھر سے بہت زیادہ پریشان ہوا۔ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ نازک صورتحال تھی بادشاہ کے لیے۔ بادشاہ بہت زیادہ پریشان ہو کر اپنے پورے شہر میں پھرنے کے باوجود اس نے سرچ کی، اس نے بہت پاپڑ بیلے، لیکن اس کا علاج اس بیماری کا نکلنے کو ہی نہ تھا۔ لہٰذا اس نے پھر سے اس فقیر کو یاد کیا کہ جاؤ اس فقیر کو بلا کر لاؤ۔ اس نے حکم دیا اپنے دربانوں کو کہ جاؤ اسی فقیر کو بلا کر لاؤ جس نے میرا علاج پہلے کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس کا علاج بھی اس کے پاس لازمی موجود ہو۔ تو اس کا علاج بھی فقیر کے پاس تھا۔ فقیر آیا اور کہنے لگا پہلے میں نے تم سے آدھی سلطنت لی تھی، اب میں اس علاج کے بدلے میں تمہاری باقی آدھی سلطنت بھی لینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے ایسی سلطنت کا کیا کرنا ہے جس سلطنت میں میں بیمار مر جاؤں، میری پیشاب کی نالی پھٹ جائے اور میں اتنی دردناک عذاب والی موت مروں۔ اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اپنی غربت میں ایک صحت مند زندگی گزار دوں۔ اس نے کہا آدھی سلطنت بھی تجھ کو دی۔ اس نے اس کا علاج کیا اور کہنے لگا میں نہ کہتا تھا کہ میرے پاس تیری اس دولت سے بڑھ کر بہت بڑی چیزیں ہیں جو اللہ نے عطا کی ہیں، وہ صحت ہے، وہ حکمت ہے۔ لہٰذا اللہ سے جب بھی دعا میں مانگیں دولت اور شہرت کے بجائے آپ لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے صحت مانگیں، تندرستی مانگیں، تاکہ اللہ آپ کو اپنا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔
دولت انسان کو مغرور اور جبکہ صحت اور تندرستی انسان کو شکر مند بنا دیتی ہے۔